بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا لا یحصی وشکرا کما یحبہ ربنا ویرضی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن حکیم کا 16واں پارہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے قصے کے تسلسل سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ تذکرہ پچھلے سپارے میں کیا جا چکا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اپنا وعدہ یاد نہ رکھ سکے اور انہوں نے حضرت خضر کو ٹوک دیا کہ آپ نے یہ ناحق قتل کر دیا ہے۔ تو خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کے بار ان سے وعدہ کر لیا، اگر میں اب کوئی سوال کروں تو مجھے اپنی رفاقت سے محروم کر دیں۔ اب تو یعنی عذر کی انتہا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اور خضر ایک بستی میں گئے، وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کو تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے ان لوگوں نے ہماری مہمانی بھی نہیں کی، تو اگر آپ دیوار ٹھیک کرنے پر کچھ اجرت کا ہی مطالبہ کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تو اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا لمحہ آ گیا۔ ہاں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں واقعات کے پس منظر میں کیا تھا۔ جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی ملکیت تھی جو اس کے ذریعے محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، اور اس علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو ہر ایسی کشتی جو صحیح سلامت ہوتی اسے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان کی کشتی کو ذرا عیبدار کر دیا کہ بادشاہ کی نظر سے بچ رہے۔ جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے والدین بڑے نیک تھے۔ خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر پر مجبور کر دے گا۔ اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا اور دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن تھا۔ تو اللہ کو یہ منظور ہوا کہ دیوار درست کر دی جائے اور یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنے والد کا محفوظ کیا ہوا خزانہ اپنی ملکیت میں لے سکیں۔ یہ ہے تفسیر ان باتوں کی اور حقیقت ان واقعات کی جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اس کے بعد قریش کے ایک سوال کا جواب دیا گیا جو انہوں نے یہود کی تلقین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کی سیر کی۔ قرآن حکیم نے بتایا
کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ میں عن قریب تم پر اس کا سارا قصہ تلاوت کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جسے ہم نے زمین میں بادشاہت عطا کی تھی، ہر قسم کے ساز و سامان سے نوازا تھا۔ وہ ایک راستے پر چلے یہاں تک کہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج بھی ایک چشمے میں غروب ہوتا معلوم ہوتا تھا، اور وہاں ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان لوگوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرو گے؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ان میں سے ظلم کا مرتکب ہوگا اسے تو ہم سزا دیں گے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا جہاں وہ اسے اور بھی کڑی سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتا رہا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اس کے متعلق ہم بھی نرم رویہ اختیار کریں گے۔ پھر وہ ایک اور علاقے کی طرف چل دیے جہاں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے، یعنی مشرق بعید، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی اوٹ نہیں ہے، اور پھر وہ ایک اور علاقے کی طرف چل دیے یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جنہیں بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ بڑے فسادی قبیلے ہیں، تو کیا ہم آپ کو خراج ادا کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار بنا دیں؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ ہاں تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ پھر انہوں نے لوہے کی سلیں جمع کر کے ان کے درمیان تانبا پگھلا کر ڈال دیا، اور اس طرح ایک مضبوط دیوار بنا دی جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کی تاراج سے محفوظ ہو گئے۔ اور جہاں جس بات کی طرف توجہ کرنا مطلوب ہے وہ یہ کہ ذوالقرنین نے اتنی مضبوط دیوار تعمیر کی، اس کے باوجود اس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن یہ مضبوط دیوار کہ یاجوج ماجوج نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں، جب میرے رب کا حکم آ گیا یعنی قیامت آ گئی، جعلہ دکا، تو یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ ایسا ہونا نہیں ہے، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، ایسا ہونا بھی ہے۔ تو ایک طرف ذوالقرنین ہے جو اتنی سطوت اور دولت اور شوکت کے باوجود اللہ کا فرما بردار ہے، اور اپنی بنائی ہوئی مضبوط دیوار کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور کہاں یہ لوگ کہ جو تھوڑے تھوڑے مال پر اس طرح اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت ہی آنے کی نہیں ہے۔
اور پھر سورت کے آخر میں قریش کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور کارساز مقرر کر لیں گے اور وہ ان کا کام سنوار سکیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کیا تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ اپنے اعمال میں خسارہ پانے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا ہی کے بارے میں گم ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کے باوصف وہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات سے بھی انکاری ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا اور اس کے حضور پیش ہونے کے امکان کو رد کیا، تو ان کے اعمال کا اور خود ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ سزا اس بات کی ہے کہ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بناتے رہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا انجام ذکر کیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح پر کاربند رہے ان کے لیے ہم نے جنت فردوس مہمانی کے طور پر تیار کی ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے کبھی پھرنا نہیں چاہیں گے، اس سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ اور وہ جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی ہے، اس کے کلمات کے سامنے معمولی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے کلمات اس قدر ہیں، اگر سارے سمندر روشنائی کے بن جائیں تو روشنائی پہلے ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور جو کلام مجھ پر وحی سے نازل ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق وہی تنہا و یکتا معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں پر سورہ الکہف مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی، جب انہوں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر دعا مانگی اور اللہ کے حضور اپنے بڑھاپے کا، اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا اور پھر اپنے محتاج اولاد ہونے کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت والجلال نے انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام بھی رکھ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس نام کا کوئی بچہ آج تک دنیا میں نہیں ہوا۔ یہ گویا کہ اہل ایمان کو بشارت تھی کہ
آج تم اللہ کی مدد کو سمجھ رہے ہو کہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بشارت ملی تو وہ بھی تعجب سے کہنے لگے تھے انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت تم لوگوں پر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت تم پر آنے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا، اور یہ اس طریقے سے کیا گیا کہ تثلیث کا بت پاش پاش ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کس طرح کنیسہ میں پہنچی، کس طرح بیت المقدس میں پہنچی، وہاں خلوت گزین ہوئیں، اور پھر اسی دوران ان کے پاس فرشتہ آیا، اللہ کا پیغام انہیں سنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئیں اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اور فرشتے نے کہا کہ میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا اولاد کی صورت میں دینے والا ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور پھر ایک اور جگہ پر خلوت گزین ہوئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچی اور پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ کہہ اٹھیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری داستان بن چکی ہوتی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرشتہ رونما ہوا اور انہیں آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور اسی درخت کو تھوڑا سا جھنجھوڑو تو تم پر درخت سے تازہ اور تر کھجوریں برسیں گی، اور اسی میں سے فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ اور اس چشمے کا پانی پیو اور اس خوبصورت اور پاکیزہ بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی شخص دیکھے اور اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اتنا کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے لوگوں میں آئیں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، یہ تو بہت ہی عجیب بات اور بہت ہی بری حرکت تم نے کی ہے، تمہاری ماں بھی نیک تھی اور تمہارا والد بھی بہت اچھا آدمی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جبکہ وہ ابھی گود میں بچہ ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا یہ مسیحیت اور نصرانیت کے بت پر پہلی ضرب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب بھی دے گا اور مجھے وہ نبی بھی بنائے گا۔ اور یہ گویا کہ ان الزامات کا جواب تھا جو یہود حضرت مریم علیہ السلام پر لگاتے تھے، اور جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کا جواب دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے کتاب یافتہ نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکمل تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی ہے،
اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بھی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں یہود بھی اپنا جد امجد مانتے ہیں اور اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، اور نصرانی بھی ان کی توقیر کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ تو ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ابراہیم کا تذکرہ کرو کتاب میں، وہ صدیق اور نبی تھے، یعنی بہت سچ بولنے والے اور اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے اپنے والد کو کفر اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، یا ابتی، اے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا ایسی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسے معبودوں کو اپنا کارساز اور معبود کیوں مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کام آتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا کہ ابا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلیں تو میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ لیکن ان کے والد نے صاف انکار کیا، بلکہ کہا کہ تم میرے دین سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہو، میں تمہیں پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ میں پھر آپ سے الگ ہو کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتر ٹھکانہ دے گا۔ یہ گویا کہ اعلان تھا ہجرت کا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقارب کو اور مکہ میں رہنے والوں کو توحید کا پیغام سنا چکے، ان پر حجت قائم کر چکے، جبکہ ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا، تو اب ان کے لیے ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں نعمت عطا کی۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اسی طرح جب مسلمان بھی اہل شرک سے کنارہ کرتے ہوئے یہاں سے ہجرت کر جائیں گے تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔ اس کے بعد پھر سلسلہ نبوت و رسالت کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے تھے اور نبی اور رسول تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر اسی طرح اس تمام سلسلہ نبوت و رسالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کہ یہ ہمارے نیک بندے یہ تو ایسے تھے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سورہ مریم میں یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی طرف اپنی نسبت پر فخر کرتے تھے، اس لیے انہیں متنبہ کیا گیا، فرمایا کہ انہی لوگوں کی اولاد ایسی ہوئی جو ان کا راستہ بھول گئے، نہ ان کی طرح نماز، نہ ان کی طرح سجدہ، اور نہ ان کی طرح سجدے میں رونا، اور نہ آیات پر اللہ کے حضور خشوع کا اظہار، تو وہ ایسے نالائق تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا کہ جن لوگوں نے انبیاء کے طریقے کو چھوڑا اور نمازوں کو ضائع کیا، اللہ کی عبادت سے منہ موڑا
اور اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ عنقریب ہلاک اور برباد ہوں گے۔ اس کے بعد اہل کفر اور شرک کے بعض شبہات کا حوالہ دیا گیا اور ان پر رد کیا گیا۔ انہیں ایک تو بہت بڑا وہم یہ تھا کہ ہمارے پاس مال اور اولاد بہت ہے، ہماری کثرت بھی ہے، ہم زیادہ ہیں تعداد میں، اور ہماری مجلسیں اتنی عظیم و شان ہیں، اس کے مقابلے میں یہ غریب اور مسکین مسلمان ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا، بھلا بتاؤ نا کہ دنیا میں رہائشیں کس کی خوبصورت ہیں، مجلس کس کی اعلیٰ تر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح ہمارے پاس دنیا میں مال و اولاد ہے، آخرت میں بھی اسی طرح ہمیں یہ عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب، کیا انہیں غیب پر اطلاع ہے، یا انہوں نے اللہ سے کوئی معاہدہ لکھ رکھا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں جو عزت کا مقام ہے وہ تو صرف اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح لے کر اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں کو آپ بشارت دیں اور جو جھگڑتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ اور آخر میں تنبیہ کی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ اس سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک اور برباد ہو چکی۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، تو کیا ان کی کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے یا ان کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ تو جس طرح وہ آج بے نام و نشان ہوئے، اسی طرح آج بھی زمین پر دندنانے والے کافر اور مشرک ایک دن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ یہاں پر سورہ مریم تکمیل کو پہنچتی ہے اور یہیں پر 16ویں پارے کا نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارے کا نصف ثانی سورہ طٰہٰ سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا۔ اس کا مقصد تو اللہ کا خوف رکھنے والوں کو نصیحت کرنا ہے، اور یہ درخواست نہیں ہے، اپیل نہیں ہے، بلکہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب ارض و سما کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو رحمان ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں میں جو کچھ ہے سب کا وہ مالک ہے، سب کا رب ہے، اور اس کا علم اس قدر سب کو محیط ہے کہ اگر تم آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے وہ سب کو سنتا ہے۔ اور یہ اسی کا کلام ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور جس کے اسماء حسنی ہیں۔ اور اس کے بعد سلسلہ کلام موڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح نبوت عطا ہوئی کہ وہ مدین سے جب واپس آ رہے تھے انہوں نے آگ دیکھی، اور وہ تو اپنے اہل سے کہنے لگے کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں میں شاید کوئی انگارہ مل جائے تو ہم بھی آگ تاب سکیں، یا پھر وہاں سے کچھ رہنمائی مل جائے۔ وہاں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی وحی ان کی منتظر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے
انہیں ہم کلامی کا شرف اس طرح بخشا کہ انہیں کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور انہیں کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور جو کچھ وحی ہوتی ہے اسے غور سے سنو۔ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو۔ ان الساعۃ آتیہ، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ لوگ اس کے لیے ہمت اور کوشش کریں اور اپنے اعمال کا بدلہ پائیں۔ تو اس قیامت کے علم کے بارے میں ایسے لوگ آپ کو راہ راست سے نہ ہٹا دیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ اگر اس راستے پر چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہاں ان سے سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عصا ہے، جو بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس پر کبھی ٹیک لگاتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پھینکو، جب انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، ہم اسے پھر سے پہلے کی طرح لکڑی کی لاٹھی ہی بنا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور پھر انہیں کہا کہ اور اپنا ہاتھ پہلو میں داخل کر کے نکالو، وہ بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اس سے بڑی نشانیاں ہم آپ کو آئندہ دکھانے والے ہیں۔ اس کے لیے تم فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ بڑا سرکش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس مہم کو میرے لیے آسان فرما دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو روانی نہیں ہے، جو لکنت ہے، اسے دور کر دیں کہ وہ فصاحت نہیں ہے، اور یفقہوا قولی، اس طرح مجھے بیان عطا فرما دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور ساتھ ہی اپنے بھائی کی نبوت بھی مانگ لی، واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ میرے اہل سے میرا وزیر بنا دیں، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اس کے ذریعے مجھے تقویت عطا فرما، اور پھر اسے ہمارے اس کار نبوت میں شریک کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری درخواست ہم نے قبول کر لی، اور پھر انہیں یاد دلایا کہ ہم نے آپ پر ایک اور احسان بھی کیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ انہیں ایک صندوق میں ڈال دیں اور صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دریا انہیں ساحل تک لے آئے گا، اور پھر وہاں پر یہ میرے اور اس بچے کے دشمن کے ہاتھوں جائے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میں نے تم پر محبت ڈال دی، جو بھی دیکھتا محبت کیے بغیر نہ رہتا، اور ہماری نگرانی میں آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھتے ہوئے وہ کنارے کنارے چلتی رہی، اور پھر آل فرعون کو اسی نے کہا کہ میں ایسا خاندان بتا سکتی ہوں، ایسی خاتون بتا سکتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں واپس آ گئے۔ اور پھر
اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری قتل ہوا اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچانے کی خاطر مدین کی طرف روانہ ہوئے، اور مدین میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد، اور معلوم ہے کہ وہاں ان کی شادی بھی ہوئی، اور وہاں سے اپنے اہل کو لے کر یہاں واپس آئے، اور وہیں سے انہیں حکم ہوا کہ فرعون اور آل فرعون کی طرف اللہ کا یہ پیغام لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فرعون تو بڑا سرکش ہے، ہم خدشہ رکھتے ہیں کہ ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ کہیں وہ حد سے نہ بڑھ جائے، کوئی طغیانی نہ دکھائے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ بالکل یہ خدشہ نہ رکھو، انی اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں تک پہنچے اور اللہ کا پیغام دیا کہ ہم تمہارے رب کے پیغامبر ہیں تمہاری طرف، اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو، اور یہ بھی کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اور یہ بھی ہماری طرف وحی ہوئی ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، جو اللہ کے پیغام سے منہ موڑتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، تو وہ عذاب الہی سے نہیں بچ پائے گا۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا ہے اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے وجود کا مقصد پورا کر سکے۔ فرعون بجائے اس کے کہ سیدھی بات سمجھتا، کہنے لگا کہ پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہے، یہ بات الجھانے کے لیے کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ نہ غلط فیصلہ کرتا ہے نہ بھولتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہی تو ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے نتیجے میں ہر طرح کے نباتات پیدا کیے۔ فرعون اپنی ذہنی اپج کے مطابق کہنے لگا کہ کیا آپ ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ہم بھی آپ کے مقابلے میں جادوگر لاتے ہیں، تو ایک وقت مقرر کر دیں اور ایسا اور جگہ مقرر کر لیں کہ ہم اور آپ ایک ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ ایسا ہوا، اور پھر فرعون نے اپنا پورا زور لگا کر ملک بھر سے ماہر ترین جادوگر بلوا لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بھی نصیحت کی اور ان سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اس نصیحت کا کچھ تو اثر ہوا، وہ آپس میں تھوڑی سی خسر پھسر کی، لیکن پھر کہنے لگے کہ آج مقابلہ ہے، اور یہ جادوگر ہیں کہ جو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے آئے ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں، اور آج وہی کامیاب ہوگا جو سر اٹھا کے چلے گا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کون پھینکتا ہے، آپ پھینکیں یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پھینکو، بل القوا، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور وہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہوں، یہ ان کے جادو کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، غلبہ تمہارا ہوگا،
تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پھینک دو، دیکھنا کہ ان سب کو یہ نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جادو ہے، اور جادوگر جو بھی کر لے فلاح یاب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا اور ان کا جادو باطل ہو گیا تو جادوگر حقیقت پا کر ایمان لے آئے، چنانچہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون بگڑ گیا، کہنے لگا تم ہماری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے ہیں جو تمہیں جادو سکھاتے ہیں، اور میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں گا، اس طرح کہ تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا کہ تو جو بھی کر لے، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو فیصلہ کرتے ہو کر لو، تمہارا فیصلہ تو اس دنیا تک ہی محدود ہے، ہم تو اپنے رب تعالیٰ سے بخشش کی تمنا رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور مجرم بن کر پیش ہوا تو وہ ایسی حالت سے گزرے گا کہ جہاں نہ زندگی ہے نہ موت، اور جو اس کے حضور ایمان کی حالت میں پیش ہوگا اور اعمال صالحہ بھی کر چکا ہوگا، انہیں کے لیے بہت بڑے بڑے اور بلند درجات ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے چلو اور دریا میں تمہارے لیے خشک راستہ بنا دیا جائے گا، لا تخافوا درکم ولا تخشا، آپ یہ ہرگز اندیشہ نہ رکھیں کہ آل فرعون آپ کو پکڑ لے گی، اور نہ ہی کوئی اور خدشہ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا، اور پھر جو ہوا سو ہوا، یعنی بنی اسرائیل تو آرام سے پار گزر گئے اور فرعون اور آل فرعون دریا میں غرق ہوئے۔ اور یہاں پر قرآن نے کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، کہ فرعون خود تو گمراہی تھا، اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا، انہیں ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے بچھڑے کی عبادت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا تذکرہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو سونے کا بچھڑا ہے یہی معبود ہے ہمارا بھی اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے اور اس کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ کیا تم میرے حکم کی نافرمانی کرنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انہیں روکتا رہا، لیکن یہ بضد تھے، کہتے تھے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ ہم تو اسی کے حضور معتکف رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر پھر سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس نے اس کا قصہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو آگ کی نظر کر دیا اور اسے راکھ بنا کر پانی میں بہا دیا، اور بنی اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں سمجھایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، کہ تمہارا معبود کوئی بچھڑا وغیرہ نہیں ہو سکتا، تمہارا معبود معبود برحق وہ ہے جو تنہا و یکتا معبود ہے، اور وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ یہ قصے ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کی دل جمعی ہو، اور یہ ہم اپنی طرف سے آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں، یعنی یہ دلیل ہیں کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ ایسی نصیحت ہے، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، کہ جو اس یاد دہانی سے اور اس نصیحت سے روگرداں ہوگا وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ لے کر آئے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَسَأَلَهُ یوم القیامۃ حملا یوم ينفخ فی الصور، وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرم اس دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہو چکی ہوں گی۔ اب آگے سلسلہ کلام یوں بڑھتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا کیا ہوگا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا صفایا کر دے گا اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لے گی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اس دن آواز دینے والا آواز دے گا، یہ لوگ اس کی آواز پر لپکیں گے اور سب کی آواز پست ہو جائے گی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے اور اس میں تمام واقعات، تمام نصیحتیں مختلف انداز میں کی ہیں، لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو اور ان میں نصیحت تازہ ہوتی رہے۔ اور پھر بسا اوقات مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کی مدد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس خیال کا قرآن حکیم نے اس طرح ازالہ کیا کہ اس جلد بازی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور کس طرح وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اور ابلیس نے یہی کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ ہم آپ کو ایسا درخت دکھا دیں جو آپ کے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے کا سبب بن جائے گا اور ایسی بادشاہی آپ کو عطا ہوگی جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا نتیجہ جو ہوا سو ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہی بنی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر سے انہیں ہدایت سے نوازا، اور اس کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا اور ان کو یہ پیغام دے کر زمین میں بھیجا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی تمہیں پیروی کرنا ہوگی، اور جو میری نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی کا سامنا کرے گا۔ یہ گویا کہ قرآن کے نزول کا پس منظر ہے کہ تمام شریعتیں اور پھر آخر میں قرآن اسی وعدے کا ایفا ہے، اور قرآن کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ نصیحت جو اتاری ہے کہ قرآن کی یہ شان ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں کس طرح اندھا ہو گیا جبکہ میری تو آنکھیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، تم نے ان کا کچھ خیال نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو آج ہماری رحمت کو بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ اب سورت کے آخر میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ان سے پہلے کتنے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، آج یہ ان کے رہنوں کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، اگر انہیں عقل ہو تو اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو قیامت کا جلدی ہونا طلب کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مقرر ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آج لکان لزامن، تو وہ آج تک یہ ہو چکا ہوتا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد میں مصروف رہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے حضور نماز پڑھتے رہیں۔ یہ گویا کی خصوصی تاکید ہے نماز فجر اور نماز عصر کی۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی شان و شوکت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھو۔ یہ لوگ جس طرح بھی ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں یہ زیب و زینت عطا کی ہے، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور تمہارے رب کا رزق یعنی ہدایت اور وحی خیر و ابقا، یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی چیز ہے۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے اہل کو بھی اس کا حکم دو۔ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہیں، ہم تمہیں رزق دیں گے، اور انجام اہل تقوی کا ہی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشان لے کر کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اس سے پہلے اور پہلی کتابوں میں جو کچھ واقعات ذکر ہیں، جن کا انہیں علم بھی ہے، کیا وہ ان کی نصیحت کے لیے کم ہیں؟ اور اگر ہم نے انہیں رسول مبعوث کرنے سے پہلے ہلاک کیا ہوتا تو یہ کہتے کہ اے رب، تم نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیج دیا؟ لولا ارسلت الینا رسولا، کہ رسول بھیجا ہوتا ہم اس کی اتباع کر کے اس شقاوت سے محفوظ ہو جاتے۔ تو اور اب جب کہ رسول بھیج دیا ہے تو اب اس پر ایمان لانے سے انکاری ہو رہے ہیں۔ فرمایا قل کل متربص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سب کے سب منتظر ہیں اس نتیجے کے۔ فتربصوا، انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون تھے جو سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اور کون منزل کی طرف رواں دواں تھے، اور کون ہدایت پر کاربند تھے، اور یعنی کون راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ یہاں پر سورہ طٰہٰ مکمل ہوتی ہے، اور یہیں پر 16واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق۔